کافر کون ہے، کس کو کافر کہا جائے اور کس کو کافر نہ کہا جائے، خود اسلام کے اندر بھی یہ بحث بہت پرانی ہو چکی ہے۔ پچھلے دنوں ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں کو نزدیک لانے کے کئی کوششیں کی گئیں۔ RSS چیف موہن بھاگوت کی مولانا ارشد مدنی اور مسلم دانشوروں سے بات چیت ہوئی۔ جب مسلم دانشوروں نے موہن بھاگوت سے مسلم کمیونٹی کے سامنے آنے والے مسئلوں کے بارے میں چرچا کی تو موہن بھاگوت نے ان سے کافر لفظ کے بارے میں گہری تشویش ظاہر کی، اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں کچھ مسلم لوگ کافر لفظ کا استعمال کرتے ہیں اور اس سے ہندو سماج کے لوگوں کو آپتی ہوتی ہے۔ موہن بھاگوت کے اس بیان پر ہمیں سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دراصل مسلم حکمرانوں نے اپنے تخت و تاج کو قائم کرنے کے لیے مسلمانوں اور غیر مسلمانوں کے بیچ اس طرح کے الفاظوں کو زندہ رکھ کر نفرت کے بیچ بو دیے، جن کا اثر آج بھی دیکھنے کو ملتا ہے۔ اسلام میں کافر لفظ کفر سے بنا ہے، جس کا سیدھا مطلب ہے کہ کسی بات کو چھپانے یا اس سے انکار کرنے والا، لیکن کسی خاص مذہب یا طبقے سے اس لفظ کو نہیں جوڑا گیا۔ اس بارے میں مسلم اسکالروں اور عالموں کا کہنا ہے کہ قرآن کی ہدایت ہے کہ رب کے راستے پر کسی کو بھی نرمی اور پیار سے بلاؤ اور ان سے اچھے ڈھنگ سے بات چیت کرو۔ اب اگر کسی کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے اور اس میں بےہودگی دکھائی جاتی ہے تو لوگوں تک اسلام کا غلط پیغام پہنچے گا۔ ایک مسلمان کو قطعی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کی توہین کرے اور اپنے مقابلے کسی کو نیچا دکھائے۔ اسلام کا ایک دوسرا نظریہ یہ بھی ہے کہ چاہے ہندو ہو یا مسلمان، سب انسان ہیں۔ پچھلے دنوں ایک ٹی وی چینل پر جمعیت علماء کے صدر مولانا محمود مدنی نے کہا تھا کہ یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اگر کافر کہنے سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو اسے کافر نہیں کہنا چاہیے۔ غیر مسلم کو کافر کہنا غلط ہے۔ دقیانوسی دماغ رکھنے والوں نے بنا سوچے سمجھے غیر مناسب طریقے سے جات برادری کے تعلق سے بھی لوگوں کو کافر کہنا شروع کر دیا، اور یہ لفظ تکرار کا سبب بن گیا ہے۔ حال ہی میں میرے ساتھی ثاقب سلیم نے آواز دا وائس میں ایک آرٹیکل لکھا جس میں انہوں نے 1953 میں پاکستان میں ایک انکوائری کمیشن کی طرف توجہ دلائی جو احمدیہ اور قادیانیوں کے خلاف زیادتیوں کی واقعات کی انکوائری کر رہا تھا۔ کمیشن نے اپنی فائنل رپورٹ میں کہا کہ اگر پاکستان اسلامی ریاست قرار دی جاتی ہے تو قادیانی اور احمدیوں کے علاوہ مسلمان ہونے کی ڈیفینیشن بھی طے کرنی ہوگی۔ اس بارے میں تمام بڑے علماء کے بیان ریکارڈ کیے گئے۔ اس کے جو نتیجے سامنے آئے وہ حیران کر دینے والے تھے۔ لگ بھگ 100 مسلم عالم ایک شرعی قانون کی ڈیفینیشن پر اتفاق نہیں کر سکے۔ وہ اسلامی ریاست کے قیام کے لیے کسی ایک ڈھانچے کے لیے ایک رائے پر نہیں پہنچ پائے۔ وہ اسلام کا ایک بڑا ویژن پیش نہیں کر سکے اور نہ ہی ایک مسلم کی ڈیفینیشن طے کر سکے۔ بالکل یہی صورتحال آج بھی ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم مسلک کے ٹکراؤ میں الجھ کر رہ گئے ہیں، رسالت اور خلافت کے دور کو بھی بھول گئے ہیں۔ صرف اپنے برانڈ کا اسلام ہمیں پسند ہے، اس کے علاوہ انسانیت اور انسان کے احترام اور اس کے حقوق کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ ایسا خیال ہمارے بیچ میں رہنے والے مسلموں کا ہے۔ ہمیں کافر جیسے لفظ کا استعمال کرنے سے سخت پرہیز کرنا چاہیے، اور ہمارے عالموں اور اسکالروں کو بیٹھ کر اس طرح کے مسئلوں کو حل کرنا ہوگا جو سماج میں تکرار پیدا کرتے ہیں اور ہمیں الگ تھلگ کرتے ہیں۔ اس ہفتے اتنا ہی، اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ آداب۔